قرآن کی نگاہ میں جو رزق پا رہا ہے جب وہ زندہ ہے تو جو رزق بانٹ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، رزق کی بھی قسمیں ہیں، میں یہ بھی وضاحت کر دوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی کھانا رزق ہے، غلط۔ نا رزق خالی کھانے کو نہیں کہتے، جو آپ کھا لیں وہ رزق نہیں ہے۔ کبھی کبھی شعور بھی رزق ہے، کبھی معرفت بھی رزق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پروردگار ہمارے رزق شعور میں اضافہ کر، رزق معرفت میں اضافہ کر، رزق علم میں اضافہ کر۔ یہ جو رزق ہے نا، اس کی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا احترام کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے۔ اگر کوئی وقت پر جا کر نماز بجماعت ادا کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے۔ اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے۔ اگر کوئی علماء کا احترام کر رہا ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ اگر کوئی بزرگوں کا ادب کر رہا ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ اگر کوئی محرم میں عزاداری میں تعاون کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے۔ اگر کوئی حسین پر رو رہا ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ اگر کوئی فضائل پہ سبحان اللہ کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے۔ تو اگر کسی کے اندر کوئی ایسی کمی پائی جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس کو رزق میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ جب ہمارے یہاں رزق میں کمی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں رزق میں کمی ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے بھائی شاید اللہ ناراض چل رہا ہے، رزق میں کمی ہے۔ تو جیسے آپ روٹی کے رزق کے لیے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ پروردگار میرے رزق معرفت میں اضافہ فرما، مجھے تلاوت قرآن کا شوق پیدا کر دے، مجھے عبادت کا سلیقہ عطا کر، مجھے اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رزق ہیں۔ ان سب کے کبھی کبھی رزق سماعت، سننے کا بھی رزق ہے۔ ہر آدمی دیکھیے بولنا کمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو اچھا سن نہیں سکتا وہ اچھا بول بھی نہیں سکتا۔ ارے ذرا غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو اچھا سن نہیں سکتا مولانا وہ اچھا بول بھی نہیں سکتا، یا میں لفظ پلٹ کے کہوں جو اچھا سامع نہیں ہو سکتا وہ اچھا خطیب بھی نہیں ہو سکتا، جو اچھا سامع نہیں ہو سکتا وہ اچھا شاعر بھی نہیں ہو سکتا، جو اچھا سننے والا نہیں ہو سکتا وہ اچھا بولنے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا سننے کی عادت ڈالیے اسی لیے اچھا بولیں گے۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، جو بچے اپنے بزرگوں کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا پھر انہیں سماج میں کسی کی سننا نہیں پڑتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ جو بچے اپنے والدین کی سنتے ہیں، اپنی ماں کی سنتے ہیں، اپنے باپ کی سنتے ہیں، اپنے تایا کی سنتے ہیں، چچا کی سنتے ہیں، دادا کی سنتے ہیں، دادی کی سنتے ہیں، پھر انہیں سماج میں کسی کی سننا نہیں پڑتی۔ اسی لیے کہتے ہیں گھر میں ان کی سن لو تاکہ باہر جا کے سماج کی سننا نہ پڑے۔ میرے لفظ شاید کمزور رہ گیا، گھر میں ان کی سنو تاکہ باہر جا کے غیروں کی سننا نہ پڑے۔ غیروں کی سننے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی سن لو، اس لیے کہ جب اپنے سنائیں گے تو عزت محفوظ رہے گی، جب غیر سنائیں گے تو عزت ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ رزق ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ جب جو رزق پا رہا ہے وہ زندہ ہے، تو جو رزق